تو جاری کرام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں جبل رحمت پر، جس کو کہا جاتا ہے رحمت والا پہاڑ۔ رحمت والا پہاڑ یاد رکھیے، یہ وہی پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو اس جگہ پر ملایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں اتارا گیا تو آپ کو سری لنکا کی سرزمین پر اتارا گیا، لیکن جب اماں حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا گیا تو آپ کو سعودیہ کا ایک شہر ہے جدہ، وہاں پر اتارا گیا۔ بتایا جاتا ہے 200 سے 300 سال تک آپ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھے میری ہوا سے ملا۔ 200 سے 300 سال کے بعد جب آپ کو معلوم ہوا کہ اماں حوا علیہ السلام کو بھی اس دنیا میں اتارا گیا تو آپ مزید شدت سے دعا کرنے لگے اور ان کو ڈھونڈنے لگے۔ بتایا جاتا ہے 40 سال تک آپ مزید ان ڈھونڈتے رہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ یہاں جبل رحمت پر پہنچے تو یہاں پر پہنچ کے آپ نے اتنا رو رو کر دعا کی، اتنا رو رو کر دعا کی کہ آپ کے آنسوں سے جو نیچے گھڑے تھے وہ بھر گئے اور حتیٰ کہ پرندے ان میں سے پانی پینے لگے۔ اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ملایا گیا۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ میں حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے تو آپ نے اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر اسی پہاڑ پر 7 گھنٹے تک مسلسل اپنی امت کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ پہاڑ جو ہے میدان عرفات کے اندر موجود ہے، یہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ میدان عرفات کے اندر موجود ہے۔ یہ عرفات کے میدان کے اندر موجود ہے اور حج کے دن 9 ذی الحجہ کے روز حاجی یہاں پر اس پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنی ٹی وی سکرینز پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حاجی یہاں پر اس پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر سب بڑا بہترین رونق میلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ زیارت کریں یہ میدان عرفات کی زیارت ہے، یہ اس جگہ کی زیارت ہے جہاں پر حاجی اپنا 9 ذی الحجہ کا روز گزارتے ہیں۔ یہ ہے جبل رحمت، جس کو کہا جاتا ہے رحمت والا پہاڑ، رحمت والا پہاڑ۔